قائد اعظم سے ایک دفعہ ایک ہندو لڑکے نے پوچھا، آپ علیحدہ وطن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ہم ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ قائد اعظم کچھ دیر سوچنے کے لیے ٹھہرے۔ ہندو بچے سمجھے کہ قائد اعظم لاجواب ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ تالیاں بجانے لگے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قائد اعظم نے ایک گلاس پانی کا منگوایا۔ 2-3 گھونٹ پی کر آپ نے ہندو بچے کو پانی کا گلاس پیش کیا۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم نے وہ پانی ایک مسلمان بچے کو پیش کیا تو اس نے خوشی خوشی وہ پانی پی لیا۔ آپ نے فرمایا، ہم مسلمانوں اور ہندوؤں میں یہی فرق ہے۔ محمد علی جناح کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ کو قائد اعظم یعنی ملک کا عظیم رہبر اور بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، یوں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پوری پاکستانی قوم آپ کی احسان مند ہے کہ آپ کی رہنمائی میں ہمیں غلامی سے نجات ملی اور ہمیں ایک آزاد ملک نصیب ہوا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے ایک گھر وزیر مینشن میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد علی جناح تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام جناح پونجا اور والدہ کا نام میٹھی بائی تھا۔ آپ کی 3 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ بہنوں کا نام مریم، فاطمہ اور شینی جناح اور بھائیوں کا نام احمد علی، بندے علی اور رحمت علی تھے۔ ہمارے قائد محمد علی جناح ان سب میں بڑے تھے۔ آپ کے والد گجرات کے ایک مالدار تاجر تھے۔ وہ قائد اعظم کی ولادت سے کچھ عرصے پہلے کاٹھیا واڑ سے کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ آپ کی مادری زبان گجراتی تھی، لیکن آپ کو کچھی، سندھی، اردو اور انگریزی زبانوں پر بھی پورا عبور تھا۔ قائد اعظم بچپن ہی سے بہترین کی تلاش میں رہتے اور اس دوران آپ نے کئی اسکول تبدیل کیے۔ آپ نے 16 سال کی عمر میں میٹرک جامعہ بمبئی سے پاس کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح میٹرک کرنے سے پہلے کھیل کو پڑھائی پر زیادہ ترجیح دیتے تھے، مگر جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بغیر پڑھائی کے کوئی قابل ذکر کام سر انجام نہیں دے پائیں گے، تب سے وہ اپنی پڑھائی میں زیادہ محنت کرنے لگے۔ میٹرک کے بعد والد محترم کے کہنے پر اسی سال آپ ایک برطانوی کمپنی میں ملازم ہو گئے اور تربیت کے لیے لندن منتقل ہو گئے۔ برطانیہ منتقلی سے پہلے والدہ محترمہ کے اصرار پر آپ کی شادی ایمی بائی سے کر دی گئی، لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد وہ بیماری سے انتقال فرما گئی۔ لندن میں کچھ عرصے ملازمت کرنے کے بعد آپ کو مزید تعلیم کا شوق ہوا۔ آپ نے تربیتی نوکری کو خیر بات کہا اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنز لاء کالج میں داخلہ لے لیا۔ قیام لندن کے دوران ہی آپ کو اپنی والدہ کی وفات کی خبر ملی، جس نے آپ کو بہت غمگین کیا۔ آپ کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا۔ ان کی والدہ کی اس پیشن گوئی پر کہ تم بہت بڑا کام کرو گے، سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے بہت محنت کی۔ 1895 میں وہاں سے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ آپ 19 سال کی عمر میں کم سن ترین ہندوستانی بار ایٹ لاء تھے۔ 1896 میں محمد علی جناح نے ہندوستان کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ آپ شروع میں ایک آزاد اور خود مختار ہندوستان کے حامی تھے۔ آپ کی نظر میں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہترین راستہ قانونی اور آئینی ہتھیاروں کا راستہ تھا۔ انہی دنوں میں آل انڈیا مسلم لیگ ایک اہم جماعت بن کر ابھری تو آپ نے مسلمانوں کی اس نمائندہ جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ سن 1901 میں جب آپ کے مالی حالات کچھ بہتر ہوئے تو آپ نے اپنے والد اور بہن بھائیوں کو بمبئی اپنے پاس بلا لیا، مگر کچھ عرصے بعد آپ کے والد بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ بیوی، ماں اور ان کے بعد باپ کا یوں بچھڑ جانا آپ کے لیے بہت صدمے کا باعث بنا۔ 6 بہن بھائیوں میں فاطمہ سب سے چھوٹی تھی۔ ان کی عمر 9-10 سال تھی۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو جاتی۔ چونکہ محمد علی جناح گھرانے کے بڑے تھے، لہٰذا انہوں نے چھوٹے بہن بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کا سہارا بنے۔ انہوں نے فاطمہ کو اچھے اسکول میں داخلہ کرایا اور ہر طرح سے ان سب کا خیال رکھا۔ یہی بہن فاطمہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کرتی رہیں اور اپنی ان خدمات کی بدولت پاکستان بننے کے بعد مادر ملت کا خطاب پایا۔ اپریل سن 1918 کو آپ کی شادی رتن بائی سے ہوئی، جنہوں نے شادی سے قبل اسلام قبول کر لیا، جن سے ان کی ایک بیٹی ڈینا 14 اگست 1919 میں لندن میں پیدا ہوئی۔
قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو قریب لانے کی انتھک کوشش کی اور آپ ہی کی کوششوں سے سن 1916 میں معاہدہ لکھنؤ طے پایا۔ بعد میں مسلم لیڈروں کے اختلاف پر آپ دوبارہ برطانیہ منتقل ہو گئے، لیکن کچھ عرصے بعد بہت سے مسلمان رہنماؤں اور خصوصاً علامہ اقبال کی کوششوں کی وجہ سے آپ واپس وطن تشریف لائے اور مسلمانوں کی جماعت کی سن 1934 میں قیادت سنبھالی۔ جناح سن 1940 کی قرارداد کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے حصول کے لیے مصروف ہو گئے۔ سن 1946 کے انتخابات میں مسلمانوں نے بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی، مگر اقتدار میں ان کو کچھ حصہ نہ ملا۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد کی تمام تر کوششوں میں ناکامی پر آخرکار برطانیہ کو پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کو تسلیم کرنا پڑا، اور یوں محمد علی جناح 14 اگست سن 1947 کو پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بننے کے بعد لاکھوں پناہ گزینوں کی آباد کاری پر، ملک کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں، نئے ملک کے تحفظ اور معاشی ترقی کے لیے انتھک محنت اور مصروفیت کی وجہ سے اپنی صحت پر توجہ نہ دے پائے، اور 11 ستمبر سن 1948 کو ہمیں چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ قائد اعظم کی پرکشش اور باوقار شخصیت اور ان کے کیے گئے کارنامے آج بھی انہیں کروڑوں دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی محنت اور لگن سے خود کو قائد اعظم بنانے کی کوشش کرے، تاکہ ہم اس پیارے وطن کے استحکام اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔